السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اہل سنت اکیڈمی آفیشیل میں آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ آج ربیع الاول کی 12ویں شب، آج میں پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور چند باتیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سیرت کے تعلق سے، جو اصل موضوع ہے سیرت کے تعلق سے، میں بیان کرنے کی کوشش کرنا چاہتا ہوں۔ جب مدینہ منورہ زاد اللہ شرفا و تعظیماً پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ نے ہجرت فرمایا، آج ہم ربیع النور شریف کی محفل کا انعقاد کرتے ہیں، آج ہم اپنی زندگی گزارتے ہیں، آج ہم اپنے تمام کاموں کو انجام دیتے ہیں۔ آئیے جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا سیرت تھی، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کیا بایوگرافی تھی، کیا لائف اسٹائل تھا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کے جینے کا طرز عمل کیا تھا۔ آئیے چھوٹا سا واقعہ سنتے ہیں۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ جب تشریف لائے، اس کے بعد ایک واقعہ ہوا جس میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا یہ بہترین واقعہ ہے۔ آئیے ہم اور آپ سنتے ہیں اس واقعے کو۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ مدینہ میں یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے، یہودیوں کے سب سے بڑے عالم تھے۔ خود ان کا اپنا بیان ہے، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ میں تشریف لائے اور لوگ جوک در جوک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے آنے لگے، آپ سے ملاقاتیں کرنے آنے لگے، ہر طرف سے آنے لگے، تو میں بھی اسی وقت خدمت اقدس میں حاضر ہوا، اور جو ہی میری نظر جمال نبوت پر پڑی، سبحان اللہ، جب میری نظر جمال نبوت پر پڑی تو پہلی نظر میں میرے دل نے یہ فیصلہ کر دیا کہ یہ چہرہ کسی چھوٹے آدمی کا چہرہ نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وعظ میں ارشاد فرمایا، آپ جو خطبہ دے رہے تھے اس وقت، آپ جب حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کے لیے آئے، تو آپ جو اس وقت بیان فرما رہے تھے، آپ کے یہ بڑے قیمتی الفاظ تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی قیمتی الفاظ میں بیان فرما رہے تھے کہ ایھا الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، سلام کا چرچا کرو، سلام کو عام کرو، لوگوں کو خواہ تم جانتے ہو یا نہ جانتے ہو، ایک دوسرے کو سلام کرو اور کھانا کھلاؤ، وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ، اور کھانا کھلاؤ، وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، اور رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو، رشتہ داریوں کو کاٹو نہیں، ان کو جھڑکو نہیں، بلکہ صلہ رحمی کرو، اور وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ، اور اگر ہو سکے تو راتوں کو جب لوگ سو رہے ہوں تو تم نماز پڑھو۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن سلام فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نظر دیکھا اور آپ کی یہ چار بول میرے کان میں پڑے تو میں اس قدر متاثر ہو گیا، اس قدر متاثر ہوا کہ میرے دل کی دنیا ہی بدل گئی اور میں مشرف با اسلام ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ کا دامن اسلام میں آ جانا یہ اتنا اہم واقعہ تھا کہ مدینہ کے یہودیوں میں کھلبلی مچ گئی۔ ایک یہودی بڑا عالم اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی الفاظوں کو دیکھ کر کے، آپ کے الفاظوں کو سن کر کے، آپ کے چہرے نبوت کی زیارت کر کے، آپ کے اخلاق و کردار سن کر کے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم
کے ہاتھ میں مشرف با اسلام ہو گیا. سبحان اللہ. تبھی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و بالا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی. اور بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، بجھ گئیں جس کے آگے سبھی مشعلیں، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی، شمع وہ لے کر آیا ہمارا نبی. سبحان اللہ. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعلیمات کو آج ہم کو عام کرنا ہے. میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کردار ہمیں عام کرنا ہے اپنے اخلاق، بہترین اخلاق کے ذریعے. محترم ناظرین، آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ربیع النور شریف کی آمد ہوئی. ہم نے محلوں کو تو جگمگا دیا، ہم نے گھروں میں تو کمکمے اور لائٹ لگا دیا، ہم نے اپنے محلوں کو سجا دیا. پر اہم چیز الحمدللہ جو لوگ اس کو لگاتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ بہت اچھی بات ہے. پر میں ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے لوگ محلے میں کمکمے لگاتے ہیں، اپنے گھروں کو سجاتے ہیں، اپنے گھروں میں لائٹ کو روشن کرتے ہیں، اپنے محلے کو سجاتے ہیں، اسی طریقے سے جو اصل چیز ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں آپ تمام ناظرین سے، اپنے تمام احباب سے، تمام بھائیوں سے، کہ جس طریقے سے ہم محلوں کو روشن کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم گلیوں کو روشن کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم اپنے گھروں کو روشن کرتے ہیں کمکموں کے ذریعے سے، کاش اس سے بھی اہم چیز کہ ہم اپنے دلوں کو روشن کریں. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت سن کر کے، حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھ کر کے اس دل کو روشن کریں. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دنیا میں ہم کو ان کمکموں لگانے سے، ہم کو ان لائٹ لگانے سے، ان گھروں کو سجانے سے اور محلوں کو سجانے سے دنیا میں تو ہمیں انعام مل سکتا ہے، پر قیامت کے دن ہمارے اگر دل روشن نہیں ہوئے، ہمارے نامہ اعمال میں جب وہ عمل نہ رہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا. اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے سوال کرے گا، ہم سے جو فرائض اور واجبات ترک ہو گئے اس کے بارے میں اللہ تبارک تعالیٰ ہم سے پوچھے گا. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے ہم اپنے محلوں کو سجاتے ہیں، اسی طریقے سے کاش ہم اپنے دلوں کو بھی روشن کریں، نماز کے ذریعے سے اپنے دلوں کو روشن کریں، روزوں کے ذریعے سے اپنے دلوں کو روشن کریں، اچھے اخلاق کے ذریعے اور پڑوسیوں کا خیال کرتے ہوئے اپنے دلوں کو روشن کریں، اپنے نامہ اعمال کو جو ہے روشن کریں، اپنے کردار کو اچھا بنائیں. ہم لوگوں تک کہ اسلام کی تبلیغ تو کریں، تنبیہ نہ کریں، کسی کو حقیر نہ جانیں، اپنے اخلاق کو بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کریں. یہ تو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب مدینہ منورہ میں ہجرت آپ فرمانے لگے تو یہ تب کا واقعہ ہے. آئیے حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے معجزات کے بارے میں سنتے ہیں. آج ربیع النور شریف کس کا نام ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عام کرنے کا نام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کو عام کریں، لوگوں تک پہنچائیں، امت محمدیہ تک پہنچائیں کہ جب بندہ اس پر عمل کرے گا تو دنیا میں بھی کامیاب ہوگا اور آخرت میں بھی کامیاب ہوگا انشاءاللہ. آئیے ایک چھوٹا سا واقعہ اور سنتے چلیں. آپ صلی اللہ تعالی وسلم حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ بھی روایت ہے کہ مجھے بھوک نے بہت تنگ کیا ہوا تھا. حضرت ابو ہریرہ جلیل القدر صحابی ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم جلیل القدر صحابی ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں
کہ مجھے بھوک نے بہت تنگ کیا ہوا تھا، تو میں سرور کون و مقام نازش ہر دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل پڑا۔ جب آپ کا شان اقدس میں پہنچے تو دودھ سے بھرا ہوا ایک پیالہ پایا جو کسی نے ہدیہ کے طور پر، تحفے کے طور پر پیش کیا تھا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ جو اصحاب صفہ کے آپ کے صحابہ کرام تھے، آپ نے فرمایا جاؤ اصحاب صفہ کو بلا لاؤ۔ میں نے دل میں سوچا کہ دودھ تو صرف ایک آدمی کے لیے کافی ہے۔ سبحان اللہ، میں نے دل میں سوچا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سوچ رہے تھے کہ وہ پیالے میں تو کیول ایک آدمی کے لیے وہ دودھ کافی ہے، اور اتنے سارے حضرات کا اتنے سے دودھ سے کیسے کیا بنے گا، جبکہ بھوک کے باعث مستحق میں ہوں، جبکہ سب سے زیادہ بھوک کا مستحق میں ہوں، مجھے سب سے زیادہ بھوک لگ رہی ہے۔ بہرحال آقا کائنات کا حکم تھا، میں جملہ اصحاب صفہ کو بلا لایا، ارشاد فرمایا ابو ہریرہ یہ پیالہ لے کر انہیں دودھ پلاؤ۔ میں نے پیالہ پہلے آدمی کو دے دیا، انہوں نے خوب سیر ہو کر پیا، خوب پیٹ بھر کے پیا، اور پھر دوسرے صحابی کو دے دیا، انہوں نے بھی شکم سیر ہو کر پی لیا۔ سبحان اللہ، اور پیالہ تیسرے ساتھی کو پکڑا دیا۔ غرض یہ جب تمام حضرات پیٹ بھر کر دودھ پی چکے تو آپ نے فرمایا اب ہم دونوں باقی رہ گئے، اے ابو ہریرہ ایک میں باقی رہ گیا اور ایک تم باقی رہ گئے، اب تم پیو۔ میں نے پیالہ لے کر پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو۔ میں نے تھوڑا سا اور پیا، لیکن آپ بار بار یہی فرما رہے تھے کہ پیٹ بھر کر دودھ پی لیا۔ آپ نے فرمایا اور پیو۔ میں نے تھوڑا سا اور پی لیا، لیکن آپ بار بار یہی فرما رہے تھے اور پیو۔ آخرکار مجبور ہو کر مجھے عرض کرنا پڑا، حضور قسم ہے اس ذات کی جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا ہے، اب مجھے اپنے پیٹ میں کوئی گنجائش نظر نہیں آتی۔ آپ نے الحمدللہ اور بسم اللہ کہہ کر پیالہ مجھ سے لے لیا اور باقی دودھ خود نوش کر لیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے خوب اس دودھ کو پیا، سیر کر کے میں نے پورا پیٹ بھر کر کے پیا، اور پھر بھی اتنا ہی دودھ رہ گیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت نے بڑی ہی بہترین الفاظ میں فرمایا، آپ فرماتے ہیں یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، سبھی میں نے چھان ڈالے، تیرے پائے کا نہ پایا، تجھے یک نے یک بنایا، تجھے یک نے یک بنایا۔ اللہ 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 اللہ۔ حضرات، یہ دو واقعات جو میں اپنی معلومات کے مطابق میں نے بیان کرنے کی کوشش کری، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منانے کی توفیق اور عنایت عطا فرمائے۔ اور باتیں بہت سی ہیں، پر صرف یہی کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عید میلاد النبی ہم جلوس کا انعقاد کرتے ہیں باقاعدہ، اس کے لیے میں چاہتا ہوں کہ یہ میری رائے یہی ہے، اور میری یہ اپنی ذاتی رائے ہے کہ ان جلوس کو نکالنے سے پہلے تمام سرکاری جو ہے
مطلب جو ہے حکم کے مطابق اس سے آرڈر لے لیا جائے، گورنمنٹ کی طرف سے اجازت دے لی جائے، اس کے بعد صحیح انداز میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کرتے ہوئے، تاکہ اس سے کسی دوسروں کو بھی تکلیف ہو۔ میرے پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس دنیا میں اگر جلوہ گر ہوئے تو لوگوں کی دکھ اور تکلیفوں کو دور کرنے کے لیے اللہ تبارک تعالیٰ جل وعلا نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو دنیا میں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس کا مقصد کسی کو تکلیف دینا نہیں ہے، بلکہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات خود دوسروں کو غم مٹانے والی ذات تھی۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر ہم جلوس نکالیں تو سب سے پہلے اس میں گورنمنٹ کی پرمیشن ضرور لیں، اور جب جلوس نکالیں تو جلوس نکالنے میں ہمارا جو راستہ ہے اس سے ہمیں یہ ذرا غور کرنا چاہیے کہ ہمارے ارد گرد میں کسی کو میری ذات سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ماننے والا ہو۔ ہمیں چاہیے کہ کسی کو تکلیف نہ دیں، اور ایک بہترین انداز میں، ایک بہترین لب و لہجے کے ساتھ ہم پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ذکر خیر کریں۔ اور جس طریقے سے ہم لائٹیں لگاتے ہیں اپنے گھروں میں، بعض اوقات بہت سارے لوگ اللہ ان کو عقل سلیم عطا فرمائے، میں ایک دن ادھر سے گزر رہا تھا تو کہہ رہے تھے کہ لائٹیں لگاتے ہیں تو چوری کی لائٹیں لگاتے ہیں۔ تو میرے دل میں یہ خیال آیا، میں نے ان سے پلٹ کے کہا نہیں، کیونکہ میرا مزاج نہیں ہے کسی کو طعنہ دینا، پر میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ لائٹوں کو لگائیں تو چوری کی نہ لگائیں، بلکہ ایک منظم طریقے سے لگائیں، اپنے گھر کی بجلی سے لگائیں، کیونکہ چوری کی لائٹ ہو یا چوری کا کوئی بھی سامان ہو، میلاد ہی کی ذات نہیں ہے، اس کے علاوہ بھی اگر کوئی چوری کا بھی معاملہ ہے تو وہ ناجائز و حرام ہے۔ تو اس لحاظ سے آپ بہترین انداز میں ہو سکے تو پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جب آمد کا دن ہو، 12 ربیع الاول یا جو بھی تاریخ آپ رکھنا چاہیں، اس میں روزہ ضرور رکھیں۔ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، اور ان بہترین انداز میں جو شریعت کے عین دائرے میں ہے اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک تعالی جل وعلا ہم سب کو علم دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، علم دین سیکھنے کا جذبہ عطا فرمائے، اور شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے اخلاق کو بہتر سے بہتر کر دے، ہمارے کردار کو اچھے سے اچھا بنا دے۔ اللہ تبارک تعالی جل وعلا ہم سب کی بخشش و مغفرت فرمائے، اور ہماری ذات کو لوگوں کے لیے فائدے کی ذات بنائے انشاءاللہ تعالی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی دھرم سے تعلق رکھتا ہو، ہماری ذات سے، ہمارے کردار سے یہ جھلکنا چاہیے کہ پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ غلام ہے۔ اللہ تبارک تعالی جل وعلا ہم سب کو شریعت کے دائرے میں رہ کر کے زندگی گزارنے کی توفیق و رفیق عطا فرمائے۔ نماز پنجگانہ بالخصوص نماز پنجگانہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، تمام نمازیں باجماعت مجھے بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ حضرات کو بھی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس خاص رات میں، اس ربیع النور شریف کی رات میں جو بھی بیمار ہیں، اللہ تبارک تعالی جل وعلا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور اہل بیت رضی اللہ تعالی اجمعین کے صدقۃ فیض میں ان تمام لوگوں کو جو بیمار ہیں ان کو شفائے کلی، شفائے کاملہ و عاجلہ و نافعہ عطا فرمائے، جو مقروض ہیں ان کو یا اللہ ان کے قرضے ادا ہو جائیں، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرمائے، یا اللہ جو بے روزگار ان کو جائز روزگار عطا فرمائے۔ اللہ تبارک تعالی جل وعلا ہم سب کو دنیا اور آخرت میں ڈھیروں بھلائیاں عطا فرمائے۔ اگر بہترین لگے آپ کو یہ چینل تو اہل سنت اکیڈمی آفیشیل کو ضرور سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ انشاءاللہ اسی طریقے سے ہمارا سلسلہ جاری اور ساری رہے گا۔ جو بھی کہنے میں غلطیاں، لغزشیں، کوتاہیاں ہوئی، اللہ تبارک تعالیٰ اسے معاف فرمائے، اور لوگوں کے لیے ہم نفع بخش بنیں، لوگوں کے لیے ہم اچھے کردار والے بنیں، لوگوں کے لیے مدد کرنے والے بنیں۔ کہیں کوئی پریشان آ رہے ہو اس کی اپنی ذات سے مدد کرنے کی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں توفیق بخشے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے اس کاوشوں کو، اس محنتوں کو منظور فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.